بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود فاروق سرور کے تحریر کردہ پشتو ادب کے افسانے سے ماخوذ سبق نمبر 3 بھیڑیا کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کی تھی اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق کا خلاصہ اور سبق کے مشقی سوالات کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہے اس سبق کا خلاصہ۔ میرے یعنی مرکزی کردار چاروں طرف بے شمار درخت ہیں جن پر بہت سے لوگوں نے میری طرح اپنے اپنے بھیڑیوں کے ڈر سے پناہ رکھی ہے اور ان بھیڑیے ان کے درختوں کے نیچے کھڑے غرا رہے ہیں۔ میں بہت تھک گیا ہوں اور نیچے اترنا چاہتا ہوں، لیکن درخت کے نیچے کھڑا میرا بھیڑیا مسلسل خوفناک نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب میں نیچے اتروں اور وہ مجھے پھاڑ کھائے۔ جس درخت پر میرا مسکن ہے یہ بہت عجیب سا جادوئی درخت ہے، کیونکہ یہاں میں جو بھی خواہش کرتا ہوں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ یہاں مجھے ہر طرح کی آسائشیں میسر ہیں، لیکن آزادی نہیں ہے، اور یہ آزادی قربانی مانگتی ہے کہ میں درخت سے نیچے اتروں اور بھیڑیے کو ہلاک کر دوں۔ لیکن میں خوفزدہ ہوں کہ بھیڑیا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک دن جب میں صبح اٹھا تو مجھے ساتھ والے درخت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ شاید بھیڑیا میرے اوپر آ گیا ہے، لیکن وہ کوئی اور انسان تھا جو میری طرح اپنے بھیڑیے سے خوفزدہ ہو کر یہاں پناہ لیے ہوئے ہے۔ ہم دونوں اپنے اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ وقت گزار رہے ہیں کہ کیسے اس سے جان چھڑائیں۔ ایک دن ہم دونوں نے نیچے اتر کر اپنے اپنے بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا ساتھی تو نیچے اتر کر اپنی چھوٹی سی شاخ سے اپنے بھیڑیے کو مار دیتا ہے، لیکن میں ڈر اور خوف کی وجہ سے درخت پر ہی بیٹھا رہ گیا، جبکہ میرا ساتھی اپنی بہادری سے اب آزاد ہو گیا ہے اور اب وہ نیچے کھڑے ہو کر مجھے آوازیں دیتا ہے کہ تم نہ ڈرو اور نیچے آ جاؤ، یہ بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن میں اس کی بات نہیں مان رہا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے درخت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور بھیڑیا بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ میں خوف کے مارے آنکھیں بند کر کے خود کو موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں۔ اس وقت مجھے بس اپنے ساتھی کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو۔ بھیڑیا صرف ایک خوف ہے، روئی کا ایک پہاڑ ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ بالآخر میں ہمت کر کے درخت سے کود پڑتا ہوں اور اپنے بھیڑیے کو ایک پتلی سی درخت کی شاخ سے مار کر آزاد ہو جاتا ہوں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں خوشی سے جھومتا ہوں، گاتا ہوں اور رقص کرتا ہوں۔ میں جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو ہر درخت پر کسی نہ کسی شخص نے اپنے بھیڑیے سے خوفزدہ ہو کر درخت پر پناہ لے رکھی ہوتی ہے۔ میں ان معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 ہے افسانے کی مندرجہ ذیل عبارت کو ایک طالب علم درست تلفظ، آہنگ، اتار چڑھاؤ اور تاثر کے ساتھ پڑھے۔ عبارت کو سننے کے بعد ہر طالب علم اپنے حافظے سے تسلسل کے ساتھ پورے افسانے کے اہم نکات باری باری بیان کریں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی کب تک ہم گزاریں گے۔ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہوں۔ اس کا جواب ہے، سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے اہم نکات۔ نمبر 1، دوستوں کا بھیڑیا سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ نمبر 2، آنکھیں بند کر کے کودنے کا ارادہ کرنا۔ نمبر 3، ایک کی کامیابی اور دوسرے کی خوف کی وجہ سے ناکامی۔
عزیز طلبہ، اس کے بعد نمبر 2 لکھا گیا ہے کہ علامت کے لغوی معنی نشان، اشارہ، شناخت کے ہیں۔ ادبی اصطلاح کے طور پر علامت اسے کہتے ہیں جب کسی شے یا حقیقت کو کسی مجازی مفہوم یا معنی میں ادا یا ظاہر کیا جائے۔ علامت نگاری کا لفظ انگریزی کے لفظ سمبولزم کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ادب میں علامتیں مختلف طریقوں اور ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہیں، مثلا معاشرے سے، ذاتی تجربے سے۔ ہمارے ہاں علامت نگاری کی روایت انگریزی ادب سے آئی ہے۔ فاروق سرور نے بھیڑیا افسانے میں بڑی کامیابی کے ساتھ مختلف علامتوں کے استعمال کی تکنیک اور اسلوب کو استعمال کیا ہے۔ گویا کہ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے خوف کے خول میں بند ہے، لیکن اس خوف پر قابو پانے کے لیے تھوڑی سی ہمت درکار ہے، پھر یہ بھیڑیا اپنی موت آپ مر جائے گا۔ الغرض انسان کوشش اور ہمت کرے تو اپنے اندر کے ہر خوف کے بھیڑیے کو بآسانی مار سکتا ہے۔ اب اس میں سوال ہے کہ گزشتہ سطور میں درج عبارت کو غور سے پڑھیں اور افسانے کی اس تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، علامت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے، علامت کے لغوی معنی اشارہ، شناخت کے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ادبی اصطلاح میں علامت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ادبی اصطلاح کے طور پر علامت اسے کہتے ہیں جب کسی شے یا حقیقت کو کسی مجازی مفہوم یا معنی میں ادا یا ظاہر کیا جائے۔ علامت نگاری کا لفظ انگریزی کے لفظ سمبولزم کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، اردو ادب میں علامت نگاری کی روایت کہاں سے آئی؟ اس کا جواب ہے، ہمارے ہاں علامت نگاری کی روایت انگریزی ادب سے آئی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، عبارت کی روشنی میں بتائیے کہ بھیڑیا کی علامت کس انسانی جذبے کی عکاسی کرتی ہے؟ ڈر، خوف کی، لالچ کی، بہادری کی؟ اس کا جواب ہے ڈر، خوف کی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، افسانہ بھیڑیا آپ نے پڑھا، اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کریں اور انہیں اپنے الفاظ میں استعمال کریں۔ اس کا جواب ہے، افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کا کوئی ایک جز پیش کیا جاتا ہے۔ اس افسانے بھیڑیا میں ماحول کے جبر اور اندر کے خوف کو علامتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خوف جو حالات کے جبر نے انسان کے اندر بھر دیا ہے، وہ خوف کے اس بت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ذرا سی ہمت کر کے خوف کے اس بت کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ افسانے کے آخر میں مصنف نے اسی آزادی کی بات کی ہے جو کہ اصل آزادی ہے، کہ انسان ہر خوف سے آزاد ہو جائے۔ عزیز طلبہ، یہ سوال کا جواب بھی ہے اور مرکزی خیال بھی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، پڑھے گئے سبق بھیڑیا کے متن درج ذیل حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار کریں۔ کچھ دیر کے بعد جب میرا جوش کم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا گھرا رہا ہے۔ اب میں زور زور سے ہنستا ہوں، قہقہے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ ہیں۔ اس کا جواب ہے، یہ اقتباس فاروق سرور کے افسانہ بھیڑیا سے لیا گیا ہے۔ فاروق سرور کا شمار پشتو زبان کے معروف فکشن لکھاریوں میں ہوتا ہے۔ اب تک آپ کے 3 مجموعے پشتو زبان میں چھپ چکے ہیں، جن میں ایک مجموعہ پشتو افسانوں کے اردو تراجم کی شکل میں ندی کی پیاس کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ اسی مجموعہ میں بھیڑیا افسانہ شامل ہے۔ فاروق سرور کے افسانوں میں علامتی رنگ غالب ہوتا ہے۔ فاروق سرور کے افسانوں میں ماحول کا جبر اور اندر کا خوف ان کے افسانوں میں اپنے خاص معروض کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنے مخصوص علامتی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے فاروق سرور کا ناول اور افسانے وہ تخلیقی رچاؤ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہرتے ہیں جو اس نوع کے فکشن میں عموماً دستیاب نہیں ہوتے۔ فاروق سرور نے اپنے افسانے میں مکمل فنی چابک دستی سے خوف کے اثرات کو سمیٹا ہے۔ افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کا کوئی ایک جز پیش کیا جاتا ہے۔ خوف جو حالات کے جبر نے انسان کے اندر بھر دیا ہے، وہ خوف کے اس بت کو توڑنے کے بعد جب مصنف کا جوش کم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مڑتا ہے تو اس کا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو اس کے ارد گرد بہت سے درخت ہوتے ہیں اور درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہوتی ہے اور ان کے بھیڑیے گھرا رہے ہوتے ہیں۔ مصنف زور زور سے ہنستا ہے، کچھ وہ ان لوگوں میں اسی کم ہمتی اور خوف کو دیکھتا ہے جو کچھ دیر پہلے وہ خود محسوس کر رہا تھا۔
پھر وہ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جو بلا وجہ اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ذرا سی ہمت کر کے خوف کے اس بت کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ افسانے کے آخر میں مصنف نے اسی آزادی کی بات کی ہے جو کہ اصل آزادی ہے، کہ انسان ہر خوف سے آزاد ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، بھیڑیا افسانہ آپ نے پڑھا، استاد محترم کی رہنمائی لے کر بتائیے کہ اس افسانے کی فضا کس طرح افسانہ نگار کے سماج کی عکاسی کرتی ہے۔ بلوچی ادب سے مزید آگاہی حاصل کرتے ہوئے بلوچی اور پشتون تہذیب و ثقافت کا موازنہ کریں۔ عزیز طلبہ، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے کالم کے ایک طرف بلوچی تہذیب و ثقافت اور کالم کے دوسری طرف پشتون تہذیب و ثقافت کو لکھا ہے۔ بلوچی تہذیب و ثقافت کو زبان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بلوچی زبان براہوی اور سرائکی، اور پشتو زبان اس طرف پشتو زبان دری اور فارسی۔ رہن سہن کے حوالے سے بلوچی تہذیب میں دیہاتی خانہ بدوش طرز زندگی، قبائلی نظام، جبکہ پشتون تہذیب میں نیم شہری طرز زندگی، جرگہ سسٹم۔ لباس کے لحاظ سے بلوچی لوگ لمبی قمیص، شلوار، پگڑی یا چادر پہنتے ہیں، اور پشتون تہذیب کے لوگ واسکٹ، شلوار قمیص اور پگڑی۔ موسیقی اور رقص کو اگر دیکھیں تو بلوچی لوگ گیت، لیوا رقص، مخصوص قسم کا رقص ہوتا ہے، وہ ان میں نظر آتا ہے، اور جبکہ پشتون تہذیب میں عطن رقص، پشتو لوک گیت اور رباب جو کہ موسیقی کا ایک آلہ ہے، وہ پشتون تہذیب کا حصہ ہے۔ معاشرتی اقدار کو اگر دیکھیں تو بلوچی تہذیب میں وفاداری، عزت، بہادری، قبائلی تعلق ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، اور پشتون تہذیب میں غیرت، عزت، مہمان نوازی اور جنگجو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے مختلف دستاویزی فارم، مثلا داخلہ فارم، شناختی کارڈ فارم، ریلوے رعایت کرایہ نامہ، مختلف رجسٹریشن فارم، رکنیت فارم، پاسپورٹ فارم، بینک اکاؤنٹ فارم، قومی بچت فارم، خدمات افادی فارم وغیرہ کو متعلقہ اداروں کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور جماعت کے کمرے میں بیٹھ کر ان فارم کو پر کرنے کی مشق کریں۔ کسی دقت کے پیش نظر استاد محترم سے رہنمائی بھی لی جا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب میں ایک فارم نمونے کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس فارم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کلاس کی ایکٹیویٹی ہے جو آپ اپنے استاد کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ان کو پر کرنے کا طریقہ آپ کو کلاس میں استاد بتا سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایکٹیویٹی بیس کام ہے تو یہ آپ اپنے استاد کی مدد سے کلاس میں کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7 ہے حروف کی اقسام۔ پہلے نمبر پر ہے حروف تردید، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حروف جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر استعمال کیے جائیں، امیر ہو یا غریب، اچھا ہو یا برا، خواہ سو جاؤ، خواہ کھیل لو، چاہے بیٹھ جاؤ، چاہے کھڑے رہو۔ تو اس کے اندر ہیں ہو، یا، ہو کے، خواہ، چاہے، حروف تردید ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں جو بیچ میں درمیان میں آپشن کے طور پر آ رہے ہیں، ان کو حروف تردید کہا جاتا ہے، یعنی چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو۔ اس کے بعد ہے حروف اضراب۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک بات کو ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا یا ادنا کو اعلیٰ بنا دینے کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف، مثلا وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، بلکہ حرف اضراب ہے۔ اس کے بعد ہے حروف تنبیہ، وہ حروف جو خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے استعمال ہوں، مثلا خبردار، زینہار، دیکھنا، سنو وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف استعجاب، تعجب اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف، جیسے اللہ اللہ، اللہ اکبر، ہاشا کلّہ، او ہو وغیرہ، جس کو انگلش میں ایکسکلامیشن ورڈز بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حروف قسم، وہ حروف جو قسم کھانے کے لیے استعمال ہوں، جیسے بخدا، واللہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف عطف، دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے والے حروف، مثلا اور، واو، نیز وغیرہ، جس کو انگلش میں کنجکشن ورڈز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حروف علت، کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف، کیونکہ، چونکہ، تاکہ، لہٰذا، اس لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مندرجہ حروف کی اقسام پر مشتمل 5 سے 7 منٹ کی ایک تقریر تیار کریں اور اپنے ساتھی طلبہ کے سامنے پیش کریں۔ عزیز طلبہ، میں نے آپ کے لیے ان الفاظ کے مطابق ایک تقریر لکھ دی ہے، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں
میں آپ کے سامنے اردو زبان کے کچھ اہم اور دلچسپ پہلو پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، میرا موضوع ہے اردو زبان کے چند خاص حروف کی اقسام۔ زبان کو حسین اور دلنشین بنانے میں الفاظ کا کردار بہت اہم ہے، لیکن الفاظ کو جوڑنے، معنی میں شدت پیدا کرنے اور جذبات کو ظاہر کرنے میں حروف کا حصہ سب سے نمایاں ہے۔ آئیے ہم ان اقسام پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ حروف تردید، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حروف تردید کا۔ تردید کے معنی ہے انکار یا رد کرنا۔ یہ حروف کسی بات کو جھٹلانے کے لیے آتے ہیں، جیسے نہیں اور ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر، میں نے یہ کام نہیں کیا، یہاں نہیں ایک حرف تردید ہے۔ حروف اضراب، دوسری قسم ہے حروف اضراب۔ اضراب کے معنی ہے پریشانی اور بے چینی۔ جب کوئی شخص گھبراہٹ یا حیرانی میں کچھ الفاظ ادا کرے تو یہ حروف کہلاتے ہیں، جیسے اف، آہ، ہائے وغیرہ۔ مثال، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ یہ الفاظ ہمارے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ حروف تنبیہ، اب آتے ہیں حروف تنبیہ کی طرف۔ تنبیہ کے معنی ہے متوجہ کرنا یا خبردار کرنا۔ یہ حروف کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اے، او، آہو۔ مثال، اے دوست میری بات غور سے سنو۔ یہاں اے مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حروف استعجاب، چوتھی قسم ہے حروف استعجاب۔ استعجاب کے معنی ہے حیرت اور تعجب۔ یہ حروف اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز پر حیران ہو جائیں، جیسے کیا، واہ، سبحان اللہ۔ مثال، کیا تم نے یہ اکیلے کر لیا۔ یہاں کیا حیرت ظاہر کر رہا ہے۔ حروف قسم، اب ذکر کرتے ہیں حروف قسم کا۔ قسم کھانے کے لیے مخصوص حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسے قسم ہے، خدا کی قسم، واللہ وغیرہ۔ مثال، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہاں خدا کی قسم ایک حرف قسم ہے۔ حروف عطف، چھٹی قسم ہے حروف عطف۔ یہ وہ حروف ہیں جو دو جملوں یا دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں، جیسے اور، بلکہ، لیکن، یا وغیرہ۔ مثال، علی اور احمد کلاس میں موجود ہیں۔ یہاں اور دو الفاظ کو آپس میں ملا رہا ہے۔ حروف علت، اور آخر میں آتے ہیں حروف علت کی طرف۔ یہ وہ حروف ہیں جو اردو زبان کی آوازوں میں نرمی اور مٹھاس پیدا کرتے ہیں۔ یہ تین ہیں، الف، واو، یا۔ یہی وہ حروف ہیں جو ہمارے تلفظ کو خوشگوار اور زبان کو شیریں بناتے ہیں۔ نتیجہ، محترم حضرات، ہم نے دیکھا کہ اردو زبان میں حروف کی یہ چھوٹی چھوٹی اقسام کس قدر اہم ہیں۔ یہ نہ صرف جملوں کو بامعنی بناتی ہیں، بلکہ ہمارے جذبات، ہماری کیفیت اور ہمارے خیالات کو خوبصورت انداز میں دوسروں تک پہنچاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی گفتگو اور تحریر میں ان حروف کا درست اور خوبصورت استعمال کریں تاکہ ہماری زبان کی مٹھاس اور بھی بڑھ سکے۔ اللہ ہم سب کو علم زبان سے روشناس کرائے۔ والسلام۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔